جی میرا سوال یہ ہے، اللہ کو پانے کے لیے سب سے پہلے کیا کریں؟ کا سچا راستہ کیسے پائیں؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ انسان اپنے بنانے والے سچے مالک کو کیسے پائے، کیا کرے اس کے سمبندھ میں۔ سب سے پہلے آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں دھوکہ پھیلا ہوا ہے۔ لوگ جو ہیں مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو گئے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہندوؤں کے یہاں پیدا ہو گئے وہ مورتی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو بچہ جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے تو جیسے اس کے ماں باپ، اس کے پریوار والے، اس کے خاندان والے، جو اس کے بستی والے جو کر رہے ہوتے ہیں ریتی رواج، بچہ بھی اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن بہت اچھا سوال ہے کہ انسان اپنے بنانے والے سچے مالک کو کیسے پائے، اس کے سمبندھ میں سب سے پہلے کیا کرے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے جواب دینا۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ، مثال کے طور پر آپ نے دلی دیکھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دلی آپ نے دیکھی نہیں ہے، نام سنا ہے، اور دلی آپ کو جانا ہے۔ تو اگر تم نے دلی نہ دیکھی ہو اور تمہیں دلی جانا ہو تو اس میں آپ کے پاس دو راستے ہیں، دو کام کرنے پڑیں گے آپ کو۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ چلنا شروع کر دیں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ راستہ پوچھیں۔ تو دونوں میں سے کون سا کام کرو گے؟ راستہ پوچھیں گے پہلے۔ ہاں، پہلے راستہ پوچھو گے، راستہ سمجھو گے، راستے کی پہچان کرو گے، تب آپ عمل کرنا، کرتویہ کرنا، چلنا شروع کریں گے۔ یہ ایک بالکل سیدھا اور صحیح طریقہ ہے۔ اب ہم سمجھ لیں کہ سنسار کے سچے مالک کی سیدھی راہ ہے، جو سیدھا اور صحیح طریقہ ہے وہ سنسار کے سچے مالک کا ہے، اور جو ٹیڑھا طریقہ ہے وہ شیطان کا ہے۔ تو جس پرکار سے آپ نے صحیح جواب دیا کہ آپ کو دلی جانا ہے، دلی آپ نے دیکھی نہیں ہے، جانا ضروری ہے، تو جب آپ دلی جائیں گے تو آپ اپنے دماغ کو چلائیں گے اور سوچیں گے کہ یار پہلے میں راستہ پوچھ لوں، اس کے بعد چلنا شروع کروں گا۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ انسان پہلے راستہ پوچھے گا، اس کے بعد چلنا شروع کرے گا۔ اب دیکھو یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، میں دنیا کے کسی بھی انسان سے اس سوال کو پوچھوں، بس وہ انسان عقل سے پاگل نہ ہو، چاہے سمجھ کم سے کم رکھتا ہو۔ اگر میں اس سے اس سوال کو پوچھوں کہ بھئی آپ کو کہیں جانا ہے اور آپ نے وہ راستہ نہیں دیکھا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ڈائریکٹ چلنا شروع کر دیں گے یا پہلے اس راستے کی پہچان کریں گے؟ تو کم سے کم بدھی رکھنے والا بھی انسان اس بات کو کہے گا کہ نہیں یار پہلے پوچھنا چاہیے راستہ، تب چلنا چاہیے۔ اگر آپ بغیر سمجھے راستے کو چل دیں گے تو آپ ٹھوکر کھاتے پھریں گے۔ پھر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ ہر انسان کو دی ہے۔ تو اب اسی طرح سے آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، یہ نہیں کہ جو ہے بھئی ہندو دھرم میں پیدا ہو گئے، ہمارے ماں باپ مورتی پوجا کرتے ہیں تو ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا، اسلام دھرم میں پیدا ہو گئے، بھئی ہمارے ماں باپ نماز پڑھتے تھے ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے جو ہے بڑے بوڑھے بھی جو ہے رمضان رکھتے تھے ہم بھی رمضان رکھ رہے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے صحیح۔ آپ ڈائریکٹ جو ہے عمل جو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے انسان بھٹکنا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے ضروری کیا ہے کہ جس طرح سے آپ دلی کے جانے کے لیے راستے کی پہچان کریں گے، اسی پرکار سے آپ اللہ کی پہچان کریں۔ تو سب سے پہلے صحیح دھرم پہ چلنے کے لیے قاعدے قانون کا اور سیدھا اور صحیح راستہ یہی ہے کہ آپ اپنے بنانے والے کی پہچان کریں۔ پہلا تو یہ فیصلہ کریں بیٹھ کر کے تسلی سے، سکون سے، کہ بھئی میں دنیا میں آزاد ہوں، میں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے یا مجھے کسی نے بنایا ہے۔ تو جب ایکانت میں بیٹھ کر تم اپنی حقیقت پر غور کرو گے تو تم یہاں تک پہنچو گے کہ یار واقعی میں نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا، مجھے ماں کے پیٹ میں کسی نے بنایا ہے، اس کائنات کو میں نہیں چلا رہا، کوئی اور چلا رہا ہے، اور جیون کے سادھن میں پورے نہیں کر رہا، کوئی اور پورے کر رہا ہے۔ زمین میں سے میرے کھانے پینے کے لیے چیزیں پیدا کر رہا ہے، سانس لینے کے لیے ہوا چلا رہا ہے، ساری چیزیں کوئی اور پیدا کر رہا ہے۔ تو تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ یار نہیں، میں خود اپنا مالک نہیں ہوں، نہ میں اپنی جان کا مالک ہوں، میں دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہوں، کوئی اور ہے جو میری جان کا مالک ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تو لہٰذا میرا ایک مالک ہے۔ اب جب وہ مالک ہے تو وہ ہے کون؟ اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ اس دنیا میں مجھے کیوں بھیجا ہے اس نے؟ میرے جیون کی شروعات اس نے کیوں کرائی ہے؟ تو یہاں پر سب سے پہلے قاعدے کے حساب سے سب سے پہلا قدم شروع ہوتا ہے کہ اللہ کی پہچان کرنا شروع کریں۔
یعنی اپنے بنانے والے سچے مالک کی پہچان کرنا شروع کریں۔ اب یہاں پر آپ کے دل کی کیفیت ہے، آپ کا پیدا کرنے والا آپ کے دل کی حالت کو جانتا ہے کہ کون دل سے میری تحقیق کر رہا ہے، کون دل سے میری پہچان کر رہا ہے۔ تو آپ کا پہلا قدم کہاں لگنا چاہیے؟ آپ اپنے بنانے والے کی پہچان کریں۔ تو جس پرکار آپ کو کہیں جانا ہو تو آپ پہلے رستے کی پہچان کرتے ہیں، رستہ پوچھتے ہیں، اسی پرکار سے آپ کو دھرم پہ چلنے کے لیے سب سے پہلے اپنے بنانے والے مالک کی پہچان کرنی چاہیے، اس مالک کی مرضی کو جاننا چاہیے کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں بھیجا ہے اور مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اب گمراہی سے بچنے کے لیے اس کی تحقیق کیسے کریں؟ تو ظاہر سی بات ہے، جس نے آپ کو بنایا ہے اس کی رچنا تمہارے اندر رچی ہوئی ہے، اچھائی پہ چلنے کا آدیش دیا ہے، برائی سے بچنے کا آدیش دیا ہے، تو اسی رچنا کے آدھار پر اس کی پہچان کریں ہم۔ تو اسی طرح سے پہلا قدم، پہلے آپ اللہ کی پہچان کر کے اس کی مرضی کو جان کر ایمان بناؤ ہیں، ہاں، پھر عمل کرو، تب اللہ قبول کرے گا۔ آج دنیا میں الٹا ہو رہا ہے، لوگ جو ہے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں بنا جان کے، بنا پہچان کے، ہیں، اللہ کی پہچان کرتے نہیں ہیں، اس لیے وہ نماز غفلت کی ہیں، وہ عمل غفلت کے ہیں۔ اب سنسار کے سچے مالک نے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی مرضی کا الگ الگ بادشاہ بنا دیا ہے، بنا کر ٹیسٹ لیا ہے، امتحان لیا ہے، جیون کا سمے دیا ہے کہ کون میری قدر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، میری کھوج کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، میری پہچان کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھینس کو تو آپ ڈنڈے سے ہانک دیں گے، وہ آگے بڑھ جائے گی، کسی انسان کو آپ اس طرح سے نہیں ہانک سکتے۔ اللہ نے اس کو سمجھ دیا، عقل دیے، اس کو اپنی من کی مرضی کا بادشاہ بنا دیا ہے، تو اب انسان کو سمجھائیں گے ایشور کا گیان، اللہ کا دین، سچا دین، اب اس کی مرضی ہے، مانے نہ مانے، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس کو فری ول دیا ہے، چھوٹ دی اللہ نے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کے لوگ زیادہ تر اللہ کے ناشکرے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں سمجھتے، غور نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں، مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا اسے بھرنا پڑے گا، ہر انسان اپنے اپنے کرموں کا خود ذمہ دار ہے۔ تو مرنے کے بعد بھی ہر انسان اپنی اپنی منمانی کرنے کی سزا الگ الگ پائے گا۔ تو بھئی سب سے پہلا قدم ہے ایشور کو، اللہ کو پانے کے لیے کہ آپ اس کی پہچان کریں، اور اسی بات کو قرآن مجید میں سب سے پہلے جو آسمان پہ سے سنسار کے سچے مالک نے اپنا آدیش بھیجا، وہ کیا بھیجا؟ اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے، یعنی کہ اپنے رب کی پہچان کا گیان حاصل کرو، اپنے پہلا پالنہار، اپنے پیدا کرنے والے مالک کا گیان حاصل کرو، اس کی پہچان کرو بن دیکھے۔ اس نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، لہٰذا تم اس کی پہچان کر کے اس کی عبادت کرو اور اسے راضی کرو، اس کے حکموں پہ چل کر، اس کے حکموں کو پہچان کر کے، پھر موت کے بعد تمہارے لیے جنت کا انعام تیار ہے۔ تو اللہ ایشور کو پانے کے لیے یہی سچا راستہ ہے، جو اس راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اپنائے گا وہ گمراہی میں بھٹک کے مر جائے گا۔ اب آپ کو اگر اپنے بنانے والے سچے مالک کی پہچان کرنی ہے تو آپ جو ہے اس کا گیان حاصل کریں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اپنے سچے مالک کو پہچان سکیں، جیون کا صحیح مقصد جان سکیں، اور اپنے جیون کو اس دنیا میں جو آپ آئے ہیں اس کو کامیاب بنا سکیں۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔